अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इतवार का दिन है, जून की 15 तारीख है। ईरान और इसराइल के दरमियान बमों, मिज़ाइलों और ड्रोन्स का तबादला जारी है। 9/11 के वाक़यात जो हुए थे तकरीबन 25 साल पहले, उसके बाद बंदूक और लाठी यानी बदमाशी का जो राज था, वो हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अफ़गानिस्तान, इराक, शाम, लिबिया, यमन और अब ईरान, अमलन ईरान हदफ बन गया है। मशरिक़ वस्ता को मुकम्मल मशरिक़ वस्ता को जंग के शोलों की लपेट में लेने का एक पोटेंशियल एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें लगता है कि रोज़ बरोज़ तेज़ी आ रही है। अब ईरान का जो शाहरान ऑयल डेपो है, उस पे इसराइल ने हमला किया। उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और पारस समेत 2 बड़े गैस फील्ड्स हैं, उनको भी इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पे काफ़ी सारे बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं टेल अवीव और यरूशलेम पे। और उसमें आप देख रहे होंगे ईरान में जो इमारतें, जो इलाके हिट हुए और जो इसराइल में ईरानी हमलों के नतीजे में जिन बिल्डिंग्स को निशाना पहुंचा। और आप देखें कि मगरबी मीडिया में किस तरह बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है कि ईरानी हमलों के नतीजे में 10 इसराइली जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। अब उसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन ख़बर ये आई तेहरान से कि मोसाद के 2 एजेंटों की गिरफ़्तारी की गई है। इससे पहले आपको पता है 73 के करीब इंडियन बाशिंदों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था 2 दिन पहले। इसके साथ साथ ख़तरा ये पैदा हो गया कि अगर ईरान को ज़बरदस्ती मज़ीद उस पर दबाव डाला गया तो वो आबनाए हुर्मुज़ को भी बंद कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ अगर बंद हो जाए तो इसका क्या नतीजा बरामद हो सकता है, इसका भी ज़िक्र करेंगे। अमेरिका इसराइल का तवील मुद्दती मंसूबा क्या है, उसमें अमेरिका का किरदार क्या है, ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन किस तरह सामने आया है, और क्यों कर अमेरिका अपने तवील मुद्दती मंसूबे के एक हिस्से के तौर पे इसराइल को छोटे मुल्कों को डराने के लिए, उन पे हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब सबसे पहले अगर वाशिंगटन हम चलें तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कौम परस्ती की कलामत के तौर पे रूस, चीन और भारत की मिसालों पर अमल करते हुए उन्होंने मिलिट्री परेड करवाई वाशिंगटन में। और उस तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पे कोई 250वीं एनिवर्सरी थी अमरीकी मिलिट्री की, और ये बहुत अरसे के बाद, कोई 25 सालों के बाद वाशिंगटन में इस परेड का इनेकाद किया गया। पहली मरतबा टैंक जो थे वाशिंगटन डीसी यानी अमरीकी दारुल-हुकूमत की सड़कों पे देखने में आए। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में ये कहा कि दूसरे ममालिक करते हैं इस तरह की परेडें तो हम क्यों ना करें, अमेरिका की ताकत का इजहार क्यों ना करें। अब एक बड़ी ख़तरनाक जहनीत इस वक्त अमेरिका पे मुसल्लत हो गई है। ख़ुद कैलिफोर्निया में भी बहुत सारे मुज़ाहरे जारी हैं ट्रंप की जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ पॉलिसी हैं उस हवाले से। और ये एक ऐसी जहनीत है जो मुस्लिम ममालिक के लिए ख़ासी ख़तरनाक, तशवीशनाक है। जबकि दूसरी तरफ इसराइल की मुकम्मल हिमायत और अमरीकी और इसराइली मफादात के फ़रोग़ के लिए ये सदर कुछ भी करने को तैयार है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पैगाम में कहा, जो सोशल मीडिया की एक दूसरी प्लेटफॉर्म है, कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया किसी भी शक्ल में तो फिर अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज की पूरी क़ुव्वत और ताकत का मुज़ाहरा किया जाएगा, ऐसा मुज़ाहरा जो कि ईरान ने कभी नहीं देखा होगा। ताहम हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से डील करवा सकते हैं और इस खूनी तनाज़े को ख़त्म कर सकते हैं। तो अजीब व गरीब बात है कि पहले आपने हमला करवा दिया और उसमें बिलवासा तौर पे अमरीकी अड्डे बल्कि बराह रास्त उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, जो 8-9 मुल्कों में अमरीका के अड्डे हैं, उनके मदद से उनकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइली तैयारों और मिसाइलों की रहनुमाई के लिए, जिनका रुख ईरान की तरफ है। अब वो वीडियो, आप ये परेड देखिए कि जिस परेड का जो 2025 की जो परेड है 1991 के बाद पहली मरतबा है
کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کو واشنگٹن میں اکٹھا کیا گیا. اور اس سے پہلے بہت چند واقعات ہوئے ہیں جو امریکی خانہ جنگی کے بعد 1865 میں فوجیوں کا ایک اجتماع ہوا تھا واشنگٹن میں، پھر 1919 میں پہلی جنگ عظیم اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ایک وکٹری پریڈ، فتح کی پریڈ یہاں پہ منعقد کی گئی تھی. پھر 1991 میں جب گلف کی جنگ ختم ہوئی تو اس میں بھی قومی فتح کا اس کو جشن کے طور پہ منایا گیا، اور اس میں 8,000 فوجی اہلکار، ٹینک اور ہوائی جہاز شامل تھے. اب اس سے تمام تر صورتحال سے ظاہر کیا ہوتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور امریکی قیادت کی بحیثیت مجموعی ایک دوغلاپن، ان کی منافقت. اب اس حوالے سے ایک اسکائی نیوز پہ ایک انٹرویو دے رہے تھے سید محمد مراندی. یہ پروفیسر بھی ہیں اور یہ مشیر تھے ایران کی نیوکلیئر ٹیم کے، جو نیوکلیئر ٹیم جو نیگوشیٹ کر رہی تھی امریکہ کے ساتھ، یہ اس کے ممبر تھے. اسکائی نیوز پہ ان کا آپ یہ انٹرویو دیکھیے، بڑے انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا. کچھ ان کے الفاظ آپ سن لیں پہلے، اور اس کے بعد پھر میں اس کا ترجمہ اور اس سے آگے چلتے ہیں. Oh, so you mean what you're referring to basically is an attack, an act of aggression, that they suddenly fire missiles at civilian targets at apartment buildings and slaughter people in those apartment buildings, slaughtering whole families. For you, that's targeting. That's a really sophisticated act. But if I can just ask, excuse me. Have military facilities been hit? Have nuclear facilities been hit? One of the buildings that had some of these commanders, one or two of these commanders, was a large apartment building where they killed everyone, 60 people, 20 children. That's not important for people like you, but that's important for people like us. For you, people like you who support ethno-supremacism and the chosen people being able to slaughter and exterminate Professor Palestinians. Marandi, I'm just trying to get the perspective. We're trying to give you airtime so that you can give us the Iranian perspective on this. And we want to know, and I want to understand, Iran's position here. Will you come to the negotiating table now? Donald Trump, after these series of airstrikes and this attack was launched, called on Iran to come back to the negotiating table. As the spokesperson of the regime, or as someone who worked closely with the negotiating team, do you believe they will come to the negotiating table now? Well, your regime should know, and your news agency or your TV channel should know better. We were at the negotiating table. It was Trump that conspired with Netanyahu to attack Iran. This is how you twist the truth. You shouldn't invite me because you're easily exposed. Iran was negotiating. Initially, Trump had one position. پروفیسر مراندی نے اپنے اس ویڈیو میں بنیادی طور پہ یہ کہا کہ جن اپارٹمنٹ عمارتوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی میزائلوں نے، وہ بنیادی طور وہاں پہ ایک دو شاید ملٹری کمانڈرز موجود تھے، لیکن اس میں کوئی 60 لوگ مارے گئے، 20 بچے تھے اس میں. اور اسکائی نیوز کو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کو سوفیسٹیکیٹڈ ایکٹ کہہ رہے ہیں حملوں کا، حالانکہ یہ تو ایگریشن ہے، یہ تو جارحیت ہے. اور مغربی میڈیا کو انہوں نے بڑا کھل کے سامنے کہا کہ آپ ایتھنو سپرمیسزم، یعنی آپ جو گورے کی بالادستی ہے اس کے آپ حامی ذرائع ابلاغ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسرے کم تر ان لوگوں کو ختم کرنے سے میں گریز نہیں کرتے جن کو یہ کم تر سمجھتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو، یا اس کی انتظامیہ کے ساتھ تو ہماری بات چیت جاری تھی، ہم تو مذاکرات کی میز پر تھے، اور جبکہ ٹرمپ نے ہمیں دھوکہ دیا اور نیتنیاہو کے ساتھ ایک لحاظ سے سازش کر کے ہمیں مذاکرات کی راہ پہ لگائے رکھا، اور ادھر سے اسرائیل نے ہم پہ حملہ کر دیا یورینیم انرچمنٹ یا یورینیم کی افزودگی کے بہانے پہ. اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک رتی بھر اپنے کردار کا مظاہرہ نہیں کیا کہ کس طرح ایک طرف ہمیں مصروف رکھا مذاکرات میں، اور جو کہ شروع ہونے تھے، کل شروع ہونے تھے، اور اس کے ساتھ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی. اب اسی حوالے سے امریکہ کے اندر بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایک یو ایس میک گریگر ہیں، یو ایس آرمی کے ریٹائرڈ کرنل ہیں، انہوں نے اپنے ایک ایکس پہ اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ اسرائیل کے اچانک حملے کے 18 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ایران نے وسطی تل ابیب، یعنی اسرائیلی جو
سابقہ کیپٹل تھا، اور اسرائیل میں دوسرے علاقوں پہ ہائپرسونک میزائل سمیت سینکڑوں بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ اس دوران اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی جزوی طور پہ ناکام ہوا، اسرائیلی انٹیلیجنس بھی ناکام ہوئی، اور اب نیتنیاہو واشنگٹن سے درخواست کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو یقینی شکست سے بچانے کے لیے امریکی فوجی طاقت کے ساتھ مداخلت کرے۔ اور حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ واشنگٹن نے یہ اب جو ڈاگلس میک گریگر ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے 2003 سے مشرق وسطیٰ میں $12 ٹریلین لگا دیے، جھونک دیے، 7,000 امریکی نتیجتاً اس میں مارے گئے، اور آج امریکہ کوئی $37 ٹریلین کا مقروض ہے۔ اور معلوم نہیں کہ کیا صرف اس قسم کی جنگوں کو جاری رکھنے کے لیے 77 ملین امریکیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، لیکن ہوا وہی جو کہتے ہیں نا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، کہ اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کا طویل المیعاد ایک منصوبہ ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل تنہا ایران کے جوہری پروگرام کو ایک اہم مدت تک مؤخر نہیں کر سکتا، شاید کئی ہفتے، ایک ماہ میں بھی، یہاں تک کہ امریکہ بھی ان میں چند ماہ سے زیادہ کی تاخیر نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایہود باروک نے یہ کہا کہ یہ جنگ ایرانی جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں تاخیر یا تباہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنگ کو اس حد تک پھیلانے کے لیے ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے امریکی افواج کو شامل کر دیا جائے، ان کو اس میں بھی کھینچ لیا جائے، امریکی فوج کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ اب اسی حوالے سے پروفیسر جان میرس ہائمر ہیں، امریکہ کے اسٹریٹجک امور کے ماہر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یاد رکھیں کہ ایران کی جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے فلسطین میں حال ہی میں 55,000 سے زائد معصوم شہریوں کا قتل عام کیا ہے، اور ساتھ میں جان میرس ہائمر نے کہا کہ جنگ کا جو منصوبہ دراصل یہ امریکہ میں بنایا گیا ہے، اور یہ کہ کس طرح امریکی خارجہ پالیسی مشرق وسطیٰ میں تنازعات کو ہوا دیتی ہے۔ ایران، شمالی کوریا اور لیبیا سے تعلق، ان کا براہ راست تعلق ہے امریکہ کے لانگ ٹرم پلان کی۔ میرس ہائمر کہتے ہیں کہ کیوں جوہری ہتھیار امریکی دباؤ میں ریاستوں کی بقا کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل واشنگٹن پر گہرا انحصار کر چکا ہے، نہ صرف ہتھیاروں کے لیے بلکہ اپنے اعمال کے نتائج سے تحفظ کے لیے بھی ہے، اعمال کے نتائج سے تحفظ کے لیے، یعنی جو کچھ اب کر رہا ہے اسرائیل ایران کے ساتھ، تو ظاہر ہے اسرائیل بھی ریٹیلیٹ کرے، تو اس میں اسرائیل اب کھینچنا چاہتا ہے امریکہ کو بھی اس جنگ میں۔ اور کیا امریکہ اب دفاع کی آڑ میں مزید جنگ کو ہوا دے رہا ہے، اور ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت میں کون کون دراصل ملوث ہے؟ پھر اس حوالے سے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ مصر، بحرین، قطر، عمان، سعودی عرب سمیت کوئی 8 بڑے عرب ممالک میں امریکی اڈوں کے استعمال کی جس طرح اجازت دے رکھی ہے، اور جس طرح ان کا ایئر سپیس استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ جتنے بھی یہ کنگڈمز ہیں عرب شیوخ کی، تو وہ بھی براہ راست اس جنگ میں شامل ہیں ایران کے خلاف۔ اس طرح اب ایک اور پہلو بھی سامنے آپ کے رکھتے ہیں کہ کس طرح ایرانین انٹیلیجنس جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے، یعنی ان کے 4 سینئر فوجی مارے گئے بشمول آرمی چیف کے، اور اس پاسداران ایرانین جو پاسداران فوج ہے ریولیوشنری گارڈز، اس کے سربراہ بھی مارے گئے۔ تو اس سے یہ مطلب ہے کہ کتنا گھر کیا ہوا ہے، کتنا انکریز کیا ہوا ہے جاسوسوں نے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا، ایک تازہ ترین خبر یہ ہے کہ موساد کے 2 جاسوس گرفتار ہوئے ہیں تہران میں۔ اس سے پہلے کوئی تقریباً 73 ہندوستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا جاسوسی کے الزام میں، اور جو کہ ایک بہت بڑی غیر متوقع تبدیلی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن جادو جس کو پاکستان نے گرفتار کیا تھا بلوچستان سے، اس کا بھی اصل ٹھکانہ چابہار میں تھا، وہ وہیں سے آپریٹ کرتا تھا۔ تو اس طرح یہ اب بظاہر ایران اور انڈیا کے بڑے زبردست تعلقات تھے، لیکن اندر سے اب معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح بزنس کے نام پہ، کاروبار کے نام پہ وہاں پہ اڈے دفاتر بنائے گئے تھے، وہ دراصل لگتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اور اس حوالے سے بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ ایران کا دعویٰ تھا
फरवरी 2024 में उन्होंने दावा किया था कि उसने इसराइली हुकूमत की सिक्योरिटी और जासूसी तंजीमों के ख़िलाफ़ एक बड़ा हाइब्रिड इंटेलिजेंस और इंसदाद इंटेलिजेंस ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया है, जिसके नतीजे में उन खदमात से ये उन मालूमात तक रसाई हुई जिसके मुताबिक बहुत सारे दुनिया भर में, न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि दुनिया भर में कोई 28 ममालिक जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ममालिक शामिल थे, वहाँ पे इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ सरगर्म कर रखे थे अपने एजेंट्स, मकामी भी और यहूदियों को भी। तो इस तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों के शहरियों को भी इसराइल इस्तेमाल कर रहा था। यही वजह है कि न सिर्फ ईरान की टॉप फ़ौजी क़यादत मारी गई बल्कि कोई 8-10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। वक्तन फ़वक्तन उनको इमदाद, मालूमात मिलती रही हैं। तो अब आपको ये भी मालूम है कि गुज़श्ते साल कतर ने भी कोई दर्जन से ज़ायद इंडियंस को पकड़ा था, फिर 8 इंडियंस को कतर इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत भी सुना दी थी। उसके बाद कनाडा ने सिख रहनुमाओं के ख़िलाफ़ राह की कार्रवाइयों और हरदीप सिंह नजर जो कि कैनेडियन इंडियन था, उसके कत्ल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी ख़राब हुए। अमेरिका ने भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए। पाकिस्तान में भी जो टर्मिनेशन स्क्वाड्स थे रॉ के, उन्होंने भी 22-23 अफराद को कत्ल किया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि कितना कम्प्रोमाइज्ड इंटेलिजेंस सिक्योरिटी अपरेटस था ईरान का, जिसकी वजह से उसके यहाँ इतनी सीनियर फ़ौजी और सिविलियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की क़यादत जो है उसका इसराइल ने सफाया कर दिया। बड़ी पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ उन्होंने ये हमले किए। अब एक और तरफ ये आते हैं कि किस तरह मुसलमानों और अरब दुनिया के बारे में मगरबी ममालिक, ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोप में एक इम्तियाज़ी रवैया रखते हैं। उस हवाले से जो मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बड़ा उभर के सामने आया है कि गार्डियन का जो एक कॉरेस्पॉन्डेंट है ब्रायन वाइटेकर, उसके मुताबिक बुनियादी तौर पर ये इदारा जो है, मेमोरी भी उसको आप कह सकते हैं, मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बुनियादी तौर पे इसराइल के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा ऑपरेशन करता है, इस्लामोफोबिया को भड़काता है, अरबों मुसलमानों को एक बड़े मनफी अंदाज में पेश करता है और मुसलमान रियासतों में इंतशार फैलाने की साजिशें भी करता है। बज़ाहिर ये एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो मशरक़ी वस्ता और शमाली अफ्रीका के मीडिया की निगरानी करती है, मुख्तलिफ़ ज़मानों में आर्टिकल्स का तर्जुमा भी करती है, लेकिन दरअसल यहूदियों की कायम करदा ये तंजीम जो है वो बुनियादी तौर पे इंतहा पसंद ख़यालात मुसलमानों के साथ, अरब मुल्कों के साथ एसोसिएट करके उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। नॉर्वे के ग्लेनडीसन एक एनालिस्ट हैं, उनका भी ये कहना है कि मालूम नहीं कि मगरिब में मुखालफिन को कम तर समझने का रुझान क्यों है। हर वक्त यही कहा जाता है कि ईरान की हुकूमत गिर जाएगी, रूस आसानी से शिकस्त खा सकता है और चीन जो है वो कोई इनोवेशन नहीं कर सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इख्तिलाफ़ राय की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मुखालफिन की ताकत को तस्लीम करते हुए उसे ईरान नवाज़, रूस नवाज़ या चीन नवाज़ करार देकर उसकी फिर किरदार कुशी की जाती है। अब और एक जो तब्दीली, एक बहुत सारी हम चीज़ें देख रहे हैं इस वक्त, उनमें एक कुछ मुतालबात हैं जो अमेरिका के अंदर अब उभर रहे हैं कि नेतन्याहू और उनकी काबीना को जंगी जराइम के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके हवाले किया जाए। तमाम फ़ाल ड्यूटी जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उन पे भी जंगी जराइम के मुकदमात कायम किए जाने चाहिए। इसराइल, लेबनान, गज़ा और मगरबी किनारे की जो लूटी हुई ज़मीनें हैं और ज़ाती इमलाक जो हैं उनके तयन के लिए, उनकी वापसी के लिए भी ज़रूर इक़दामात होने चाहिए। 1967 की सरहदों पे इसराइल को वापस भेजने का बंदोबस्त होना चाहिए। तो खैर बड़ी आइडियल से मुतालबात हैं। इस वक्त जो खाना जंगी जारी है दो मुल्कों के दरमियान, ईरान और इसराइल के दरमियान, अब ज़ाहिर है ईरान तन तनहा है, उसका असल मुकाबला अमेरिका के, इसराइल के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ है, क्योंकि जितनी उसको सपोर्ट मिल रही है, सैटेलाइट सपोर्ट में, वो सारा और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि दुनिया के बेहतरीन हथियार अमेरिका के पास हैं और वही हथियार हमने इसराइल को भी दिए हुए हैं, तो किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो अब होगा ये कि अगर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया, ईरान की मज़ीद, आपने सुना होगा कि वहाँ पे मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है, तो क्या फिर
ایران آبنائے ہرمز بند کر دے گا، کیونکہ آبنائے ہرمز کا کہا تو تھا وہاں کچھ لیڈروں نے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے. یہ کوئی ایسی گزرگاہ ہے، آبی گزرگاہ ہے کہ یہاں سے دنیا بھر کا کوئی 20-25% تیل جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے. یہ خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحر عرب میں جنوب مشرق سے ملانے والے ایک تنگ راستہ ہے. 35 سے 60 میل کہا جاتا ہے، یا 55 سے 95 کلومیٹر. جو تنگ ترین علاقہ ہے وہ دراصل ایران کے کنٹرول میں ہے، اور اس کی وجہ سے خطرہ اب یہ ہے کہ اگر ایران نے یہاں پہ بارودی سرنگیں بچھا دیں، اس پہ یہاں پہ میزائل برسانے شروع کر دیے، تو اس میں پھر خطرہ یہ ہوگا کہ انڈیا، چین، پاکستان جو بھی وہاں سے گزر کے تیل جو آ رہا ہے وہ چوک ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیل کی قیمتیں پھر اوپر چڑھ جائیں گی. تو اب سوال یہ کہ کیا ایران ایک آخری حربے کے طور پہ آبنائے ہرمز کو بند کرے گا، اور اگر آبنائے ہرمز بند کر دی تو اس میں پھر کیا امریکہ براہ راست اس پہ بمباری شروع کر دے گا؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس وقت جرمن اور برطانوی فوجی جو ساز و سامان ہے پلس ان کی خدمات جو ہیں وہ بھی براہ راست اسرائیل کو حاصل ہیں. تو اس میں اگر یہ آبنائے ہرمز بند ہو جاتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے پھر جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر بہت سارے جتنے بھی ایشیا میں اس طرف مشرقی ایشیا میں، جنوبی وسطی ایشیا میں جو ممالک ہیں وہ تیل کی سپلائیز کی وجہ سے براہ راست متاثر ہوں گے. پھر اس کے بعد انشورنس پریمیمز کا بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. اگلے 2-3 دن میں کیا ایران اپنے حملے بند کر دے گا، اور کیا کوئی ایسے ایک فیس سیونگ کے لیے کچھ ممالک آگے آ کے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کریں گے؟ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن آخر میں اب یہ اس کا جو نتیجہ صورتحال کا ممکنہ کیا ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایران کی تیل کی 90% برآمدات ہوتی ہیں جزیرہ خرق سے، اور اسی طرح بندر عباس ٹرمینل اور ایران کا جو آبنائے ہرمز ہے وہ اگر بند ہو گیا، یعنی ایران کی تیل کی تنصیبات پہ حملے ہو گئے اور پھر ایران نے جو آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، تو پھر باقی علاقوں کے لیے ایشیا میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ شدید طریقے سے متاثر ہو جائے گی. اور اسی طرح سوال یہ کہ کیا اسرائیل نے جو یہ دیوانہ وار جنگ شروع کی ہے، کیا واقعی اس کا مقصد ہے کہ امریکہ کو بھی اس میں گھسیٹ لیا جائے، اور یہ کہ اصل مقصد اس کا کیا ہے، حتمی مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے حتمی مقصد جاننے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یہ باتیں سن لیں. یہ ویڈیو آپ دیکھیے، اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک انٹرویو میں. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. تو آپ نے دیکھا نیتن یاہو واضح طور پہ پاکستان اور ایران کا نام لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل مشن جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کو عسکریت پسند اسلامی حکومت تک پہنچنے سے روکنا ہے، یا عسکریت پسند اسلامی حکومتوں کو یہ ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، کہ یعنی ان کے ان ملکوں کو کوئی سمگل نہ کر دے، یا یہ ملک خود ہی اس قسم کے ہتھیار نہ بنا لیں، دوسرے ذرائع سے حاصل نہ کر لیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان بنیاد پرست حکومتوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو وہ کھیل کے ان اصولوں کو نہیں مانیں گے جو گزشتہ 7 دہائیوں میں مانے جا رہے ہیں، اور ان میں پہلے نمبر پہ ایران ہے، دوسرے نمبر پر پاکستان ہے. تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے امریکی پروفیسر جیفری زیکس نے بھی کہا کہ نیتن یاہو زمین سب سے زیادہ خطرناک شخص ہے اس وقت روئے زمین پر. اس نے امریکہ کو بہت سی تباہ کن جنگوں میں دھکیلا ہے پہلے بھی، اور اب وہ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. اب آخری بات یہ کہ لیبیا، عراق، افغانستان، شام، صومالیہ، یمن کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس وقت ایران پر شدید بمباری جاری ہے. واحد ایٹمی ملک اس کے بعد پاکستان رہ جائے گا. کیا ہمیں اسرائیل کے ممکنہ حملے اور بھارت اسرائیل
اور امریکہ کے ایٹمی جنگ کے امکانات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. یعنی اگر اسرائیل نے کوئی ایسی حرکت کی اور اس میں بھارت بھی شامل ہو گیا تو پھر ظاہر ہے تینوں ملک تو شامل تو ہو جائیں گے، لیکن اس سے تو پھر ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اس جنگ میں پھر لامحالہ چین اور روس کو بھی شامل ہونا پڑے گا. اب تک روس اور چین بڑی محتاط سے صرف کنڈمنیشن کر رہے ہیں، صرف مذمت کر رہے ہیں اس جنگ کی، لیکن کیا حتمی طور پہ پھر پاکستان کی باری ہے؟ یعنی ایران سارٹ آؤٹ ہو جائے اگلے 10-15 سال تک، میرا خیال ہے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا، اتنا اس کا نقصان کر دے گا اسرائیل. اس کے بعد اگلا نشانہ لگتا ہے کہ پاکستان ہوگا. تو کیا پاکستان کے اندر اتنی یہ اویئرنیس موجود ہے کہ ہم جتنی مرضی خوشامد کر لیں، ہمیں نیتن یاہو کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ کسی بھی ریڈیکل اسلامی ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے ایٹمی ہتھیاروں کو ان ممالک تک پہنچنے نہیں دینا ہے. بہت بہت شکریہ.